سورہ حجرات کی یہ چند آیتیں ہیں، اور اس سورت کو سورۃ الآداب بھی کہا جاتا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کا رہن سہن کس طرح ہو اور کن آداب کا اہتمام کریں گے تو ان کی زندگی خوشگوار زندگی ہوگی، اور اگر ان آداب کو نظر انداز کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ان کی تلخ زندگی ہوگی اور دشمنیاں اور عداوتیں ان میں جنم لیں گی۔ یہ جو عربی میں شر کہا جاتا ہے چنگاری کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی چنگاری سے بڑی سی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آپ پٹرول ڈال دیں اور اس میں چھوٹی سی ماچس کی تیلی لگا دیں اور ایک چھوٹی سی چنگاری، اس سے پوری آگ بھڑک اٹھے گی۔ تو شرارتیں اور فسادات اور دشمنیاں اور عداوتیں وہ چھوٹی سی بات سے اٹھتی ہے اور اس سے بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہے، پھر پوری سوسائٹی، پورا محلہ، پورے علاقے اس سے یہ ہے کہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، آداب بتایا گیا ہے کہ کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ اور مذاق نہ اڑائے۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ مذاق کرنے والا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، مسخرہ کرنے والا وہ سامنے والے کو ذلیل اور گھٹیا قسم کا سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے سابق قوموں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مذاق لوگوں نے اڑایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام 950 برس وہ تبلیغ کر کے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور توحید کی طرف بلا رہا ہے، آخر میں آپ کو وحی آ گئی کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ قوم سنبھلنے والی نہیں ہے، اس لیے آپ کشتی تیار کر لو، کشتی تیار کر لو اور ان پر خدا کا عذاب آنے والا ہے، یہ لوگ غرق ہوں گے۔ اب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہا، سب سے پہلے اتنی بڑی کشتی جس میں جاندار جانور بھی ہوں اور 80-85 بندے بھی اس کے اندر ہوں، آپ کشتی بنا رہے۔ تو یہ لوگ گزرتے، وہاں سے گزرتے، کہہ رہے کہ کیا بنا رہے؟ کہہ رہے کہ یہ کشتی بنا رہے، آپ نے خدا کی بات نہیں مانی، اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ پر تباہی آئے گی۔ کہا ہاں، عقل مندی تو دیکھو، کشتی تو پانی میں چلتی ہے، بحری جہاز تو پانی میں چلتے ہیں، اور یہ خشکی کے اندر جہاز بنا رہا ہے، کیا اس کو اس بیابان کے اندر، صحرا کے اندر آپ چلائیں گے؟ اس ہموار زمین پر کشتی چلائیں گے؟ جبکہ خدا کا حکم یہ تھا کہ ٹھیک ہے خشکی ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا اور طوفان آئے گا تو اس طوفان میں تو ظاہر ہے کہ سیلاب کا پانی وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا تو اس میں کشتی تو کام آئے گی۔ لیکن وہ کہہ رہے کہ اس خشکی میں اس نبی کی علیاذ باللہ اس کی بے عقلی کو دیکھو کہ کتنا بے عقل نبی ہے، نبی بنا ہوا ہے، اور خشکی کے اندر یہ کشتی چلائیں گے۔ اور پھر مذاق اڑا کر کے کہتے کہ 950 برس اس نے بڑی کوشش کی کہ یہ ہمارا چودھری بن جائے، سردار بن جائے، ہم نے اس کی بات مانی نہیں، ہم نے عقل مندی سے کام لیا اور اس کی بات نہیں مانی۔ اب آخر فنکار آدمی ہے، اس نے یہ فن شروع کر دیا کہ اب بڑائی اور ترکھاڑ کا کام شروع کر دیا۔ اب اس کا گزارا باقی طریقوں سے تو نہیں ہو رہا تھا، یہ بڑھائی بن گیا اور ترکھاڑ بن گیا۔ غرض یہ ہے کہ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مولانا منظور مینگل صاحب نے جمعے کے بیان میں تمسخر اور کسی کے مذاق اڑانے کے حکم کے بارے میں بتایا کہ یہ کسی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا کیسا ہے۔ تو یقیناً تمسخر کرنا جس میں دوسرے کی دل آزاری ہو، وہ ناراض ہو، تو ایسا تمسخر اور ایسا مذاق کرنا یہ ناجائز ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس میں منع کیا گیا ہے
اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کے قوم پر جو عذاب آیا گیا اس میں سے ایک بڑی وجہ تمسخر بھی تھا، کہ جو قوم وقت کے نبی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ ان کے معجزے کا تمسخر مذاق اڑاتے تھے، جس طرح نوح علیہ السلام نے خشکی پر پانی کے بغیر خشکی پر کشتی بنائی اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا عذاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، تو یہی کشتی میں ایمان لانے والے لوگ ہی محفوظ رہیں گے۔ تو ان کے قوم نے ان کا تمسخر کیا، اس کا مذاق اڑایا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمسخر کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بیان سے یہ نصیحت، یہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو ہر قسم کے تمسخر مذاق اڑانے سے، جس سے کسی بھی مسلمان یا انسان کا دل جوئی اور دل آزاری ہو، ناراض ہو، خفا ہو، دل میں کوئی کود آئے، تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرے، اپنی اصلاح کرے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔